بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی ویڈیو میں اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا خوبصورت واقعہ ہم سننے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی مفید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے مصر کی سرزمین میں فرعون کا غلبہ تھا اور وہ بادشاہ تھا، اور وہ ظلم و تکبر اور سرکشی میں اس انتہا کو پہنچ گیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ مزید یہ کہ فرعون نے مصر کے لوگوں کے مختلف گروہ بنا کر ان کے درمیان فساد و عداوت یعنی دشمنی ڈال کر انہیں تقسیم کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل کو اس نے کمزور کر کے اپنا مطیع اور خادم بنا کر رکھا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ اس کا سلوک یہ تھا کہ وہ ان کے ہاں پیدا ہونے والے بیٹوں کو ذبح کروا دیتا اور ان کی لڑکیوں کو خدمت گاری کے لیے زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بیٹوں کو ذبح کروانے کا سبب یہ تھا کہ ایک بار فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کے لوگوں کو گھیر لیا ہے۔ تمام قبطیوں یعنی جو فرعون کے ماننے والے تھے اور فرعون کی قوم تھی ان کو جلا ڈالا، اور جبکہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس خواب سے اسے بڑی وحشت ہوئی، اور جب کاہنوں اور جادوگروں سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہہ دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ اس کی انتہائی حماقت تھی، کیونکہ اگر وہ اپنے خیال میں کاہنوں کو سچا سمجھتا تھا تو یہ بات ہونی ہی تھی، تو لڑکوں کو قتل کر دینے سے کوئی نتیجہ نہ ملتا۔ بہرحال اس نے یہ حکم جاری کر دیا۔ فرعون کا حکم جاری ہونے کے بعد بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو فرعونی بڑی بے دردی سے ذبح کر دیتے اور بچی کو کچھ نہ کہتے۔ یہ سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہا اور ہزاروں نومولود بچے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ قدرت الہی سے اس قوم کے بوڑھے یکے بعد دیگرے مرنے لگے۔ یہ دیکھ کر قبطی سردار گھبرا گئے اور فرعون سے کہنے لگے کہ ایک طرف بنی اسرائیل میں بوڑھے لوگ مسلسل مر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ہمیں خدمت گار کہاں سے ملیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ چنانچہ جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور قتل کے سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد محترم کا نام عمران تھا اور ان کی والدہ کا نام یوحانز تھا۔ یوحانز لاوی بن یعقوب کی نسل سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب یا فرشتے کے ذریعے یا ان کے دل میں یہ بات ڈال کر الہام فرمایا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں یہ خوف لاحق ہو کہ ہمسائے واقف ہو گئے ہیں وہ شکایت کریں گے اور فرعون اس فرزند کو قتل کرنے کے درپے ہو جائے گا، تو بے خوف و خطر اسے مصر کے دریائے نیل میں ڈال دینا، اور اس کے ڈوب جانے کا اندیشہ نہ کرنا اور اس کی جدائی کا غم نہ کرنا۔ ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ آپ کی بہن کے سوا اور کسی کو آپ علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع نہ تھی، لیکن جب کچھ دن بعد والدہ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو انہوں نے ایک صندوق بنایا، اس میں روئی بچھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کیا اور اس کی درزیں روغن کیر سے بند کر دیں اور پھر اسے دریائے نیل میں بہا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کی بہن مریم سے کہا تم صورتحال معلوم کرنے کے لیے اس کے پیچھے چلتی رہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی بہن آپ کے پیچھے چلتی رہیں اور آپ کو دور سے دیکھتی رہیں۔ فرعونیوں کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ یہ اس بچے کی بہن ہے اور اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل سے گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔
اس نے نہر میں صندوق آتا دیکھ کر غلاموں اور کنیزوں کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا اور جب اسے کھولا تو اس میں ایک نورانی شکل کا خوبصورت بچہ جس کی پیشانی سے وجاہت و اقبال کے آثار نمودار تھے نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی فرعون کے دل میں اس بچے کی محبت پیدا ہوئی۔ فرعون کی قوم کے لوگوں نے اسے ورگلایا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس کے متعلق خواب دیکھا تھا۔ ان باتوں میں آ کر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تم اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ بہت نیک خاتون تھی، انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد سے تھیں، غریبوں اور مسکینوں پر رحم و کرم کرتی تھیں۔ انہوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ سال بھر سے زیادہ عمر کا معلوم ہوتا ہے اور تو نے اس سال کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کے قتل کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ معلوم نہیں یہ بچہ دریا میں کس سرزمین سے یہاں آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے، لہذا تم اسے قتل نہ کرو۔ آسیہ کی یہ بات سن کر ان لوگوں نے مان لیا اور وہ قتل سے باز آ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سنا کہ ان کے فرزند فرعون کے ہاتھ میں پہنچ گئے ہیں تو یہ سن کر آپ کا دل بے قرار ہو گیا، اور قریب تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ظاہر کر دیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ الہام کر کے ان کا دل مضبوط رکھا کہ وہ ہمارے اس وعدے پر یقین رکھے کہ تیرے اس فرزند کو تجھے واپس لوٹائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے روک دیا کہ وہ اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہ پئیں۔ چنانچہ جس قدر دائیاں حاضر کی گئیں ان میں سے کسی کی چھاتی آپ علیہ السلام نے منہ میں نہ لی۔ اس سے ان لوگوں کو بہت فکر ہوئی کہ کہیں سے کوئی ایسی دائی میسر آئے جس کا یہ دودھ پی لیں۔ دائیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی یہ حال دیکھنے چلی گئی تھیں، اور صورت حال دیکھ کر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر کے متعلق بتاؤں جو اس بچے کی ذمہ داری لے لیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ فرعونیوں نے یہ بات منظور کر لی تو آپ اپنی والدہ کو بلانے چلی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ فرعون آپ علیہ السلام کو شفقت کے ساتھ بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ تشریف لائیں اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو آپ کو قرار آ گیا اور آپ نے ان کا دودھ نوش فرما لیا، یعنی پی لیا۔ فرعون نے کہا تم اس بچے کی کیا لگتی ہو کہ اس نے تیرے سوا کسی کے دودھ کو منہ نہ لگایا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک عورت ہوں، پاک صاف رہتی ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم طیب ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے اور وہ دوسری عورتوں کا دودھ نہیں پیتے، وہ میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دے دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے مکان پر لے آئیں۔ یوں اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا اور انہیں اطمینان کامل ہو گیا کہ یہ فرزند ضرور نبی بنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس دودھ پینے کے زمانے تک رہے اور اس عرصے میں فرعون انہیں 1 اشرفی روز دیتا رہا۔ دودھ چھوٹنے کے بعد والدہ آپ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں اور اس کے بعد آپ وہاں پرورش پاتے رہے۔ بچپن میں ایک دن فرعون نے آپ کو اٹھایا تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر زور سے اس کے منہ پر تماچا مار دیا۔ اس پر فرعون کو غصہ آ گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا کہ یہ تو وہی بچہ لگتا ہے جس کے بارے میں نے خواب دیکھا تھا۔ لیکن یہ دیکھ کر حضرت آسیہ نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ ابھی بچہ ہے، اسے کیا سمجھ، اگر تو تجربہ کرنا چاہے تو تجربہ کر لے۔ چنانچہ اس تجربے کے لیے ایک برتن میں آگ کے انگارے اور ایک میں سرخ یاقوت آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے یاقوت لینا چاہا مگر فرشتے نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ آگ کے انگارے کی طرف پھیر دیا اور وہ انگارہ آپ علیہ السلام کے منہ میں دے دیا، جس سے زبان مبارک جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئی۔ اس سے فرعون کو اندازہ ہو گیا کہ یہ واقعی بچے ہی تھے اور انہوں نے بچوں والا معاملہ کیا۔